یا بیٹی بنتی ہے، جب بیٹی بنتی ہے تو اس عورت کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا رویہ رکھا جاتا تھا؟ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا گیا تھا، تو اس وقت حساب دینا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بیٹی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا کر کے اپنے والد کا سہارا بن، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جا تو بیٹی بن کے جا رہی ہے، تیرے والد کا سہارا میں بنوں گا، تیرے والد کا بازو میں بنوں گا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر زمانہ جاہلیت کی تاریخ کو دہراتے ہوئے دل تنگ کرنے والوں ذرا کان کھول کے سن لو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، بیٹی رحمت ہے، بیٹے کو نعمت کہا گیا ہے، بیٹی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی کسی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرے گا، بلکہ یہ اعلان سن لو کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بہترین تربیت کر کے اپنے گھر کا کر دیا اور اس کے بعد بھی ان کا خیال رکھا، اس کے اوپر جنت لازم ہو گئی۔ یہ لسان نبوت سے یہ وعدہ ہے کہ اس کے اوپر جنت لازم ہو گئی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو تب کیا وعدہ ہے؟ فرمایا اگر 2 ہوں تو ان کی اسی طرح تعلیم و تربیت کر کے گھر کا کر دیا تو اس کے اوپر بھی جنت واجب ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر 1 ہو؟ فرمایا اگر 1 ہو تو تب بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، اس کو پال پوس کے تیار کر کے اس کے گھر کا کرنا ذمہ داری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھا مقام اسلام نے عورت کو جو دیا ہے وہ بہن کی صورت میں دیا ہے، بہن کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقی بہن اگرچہ کوئی نہیں تھی لیکن آپ کی رضائی بہن تھی جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ حضرت شیمہ بچپن اکٹھا گزرا ہے اور حضرت شیمہ کے ساتھ پیار محبت الفت عقیدت اس درجے کا کہ بچپن سے جب 55 میں پہنچتے ہیں ایک غزوہ سے واپسی پر اسی قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی کی صورت میں وہ سامنے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت بچپن تھا، اب 55 میں پہنچ گئے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، میں آپ کے سردار سے ملنا چاہتی ہوں۔ بھئی وہ سردار خواتین سے نہیں ملتے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی بہن شیمہ آئی ہے۔ جب اطلاع ملتی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، رضائی بہن آئی ہے، حقیقی بہن اگرچہ نہیں تھی لیکن رضائی بہن تھی۔ امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اسلام نے بہن کو کیا مقام دیا ہے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بہن کے استقبال کے لیے آگے چلتے ہیں، جا کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو آ کر کے اپنی کملی والی چادر کو بچھا کر کے اس کے اوپر بٹھاتے ہیں، فوراً پوچھتے ہیں بہنا بتا کس کام سے آئی ہے؟ کہتی ہے کہ بھائی بس یہی کام ہے کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ اگر ان کو آپ آزاد کر دیں آپ کا احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت رحمت جوش میں آتی ہے کیونکہ کہنے والی بہن ہے اور بہن کا مقام امت کو بتلانا چاہتے تھے۔ مشاورت کے ساتھ تمام قیدیوں کو ایک بہن کے کہنے پر آپ آزاد فرما دیتے ہیں اور معاشرے کو بتلا جاتے ہیں کہ عورت کا مقام معاشرے میں کتنا ہے۔ اگر وہ بہن ہو تب بھی یہ مقام ہے، اگر وہ بیٹی ہو تب بھی مقام ہے، اگر بیوی ہے تب بھی مقام ہے، اگر ماں ہے تب بھی مقام ہے۔ یہ 4 ہی رشتے ہیں دوستو، اگر حقیقی ہوں تب بھی، اگر نسبی ہوں تب بھی، اگر رضائی ہوں تب بھی، اگر صرف اخوت اسلامی کا رشتہ ہو تب بھی، اگر برابر کی ہے اس کو بہن کا درجہ دے کر کے رکھو، اگر
چھوٹی ہے تو بیٹی سمجھ کے رکھو، اس کے سر پر دستے شفقت رکھو، اس کی عزت کا، اس کے وقار کے، اس کے معاملات کے محافظ اللہ نے تمہیں بنا کر کے بھیجا ہے، یا حقیقی بھائی کی صورت میں، یا رضائی بھائی کی صورت میں، نسبی بھائی کی صورت میں، یا پھر اسلامی اخوت کے عنوان سے، اسلامی بھائی ہونے کے ناطے سے ہر ایک مسلمان کی، ہر ایک مسلمان بہن بیٹی کی عزت کے تحفظ کے لیے اللہ نے مسلم نوجوان کو پیدا کیا۔ عورت کی یہ پہرے داری مرد کے ذمہ لگائی ہے کہ مرد بحیثیت پہرے دار کے اس کے سائے کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ یہ اسلام عورت کو مقام دیتا ہے، تو اس لیے میرے دوستو جہاں اسلام عورت کو یہ مقام دیتا ہے، ہم بھی عورت کو یہی مقام معاشرے میں دلوانا چاہتے ہیں۔ اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہم زمانہ جہلیت کے روایتوں کو بھی رد کرتے ہیں، ہم دور جدید کے مغربی تہذیب سے متاثر سیکولر ذہنیت کو بھی رد کرتے ہیں، ہم یورپ سے متاثر اس کے کاسا لیسوں کے نظریے کو بھی رد کرتے ہیں جو مادر پدر آزادی کے قائل ہیں کہ عورت کو مادر پدر آزاد ہو کر کے مخلوط اجتماعات کے اندر بے پردہ ہو کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ تو یہ زمانہ جہلیت اور دور جدید یہ باہم جو ہے وہ مل رہے ہیں، دونوں کے نظریات ایک جیسے ہیں، لیکن اسلام نے عورت کو اس کی فطرت کے عین مطابق حقوق دیے ہیں، مقام دیا ہے۔ تو اس لیے ہم اسلامی ترویج کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اس جد و جہد کو جاری رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو بھی اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہے وہ خواتین کے ساتھ کبھی بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اس مبارک زندگی کی روشنی میں اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا ہر مرد کے لیے لازم ہے، اور اس طرح بے پردہ مادر پدر آزاد ہو کر کے باہر نکل جانا یہ مرد کی غیرت کے بھی منافی ہے اور عورت کے حق میں بھی بہتر نہیں، یہ مرد کی غیرت کے بھی منافی۔ بے پردہ عورت کا باہر نکلنا یہ مرد کی غیرت کے منافی ہے۔ اسلام غیرت کو پسند کرتا ہے، اسلام غیرت والا مذہب ہے، اس لیے اسلام نے عورت کو چھپا کر کے، لفظ عورہ دیکھو اس کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کو چھپا کر رکھنے کا یہ قیمتی چیز ہے۔ میں درس قرآن میں بھی یہ مثال دی تھی، انگلینڈ کے اندر ایک انگریز ایک مسلمان کو کہنے لگا یار کتنے تنگ دل ہو تم، کتنے کم ظرف ہو تم، کس طرح عورت کو جو ہے وہ چھپا کے رکھتے ہو، کسی کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کرنے دیتے، ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے۔ اس نے کہا اچھا مجھے ذرا یہ تو بتاؤ، غیرت مند مسلمان تھا نا، اسلامی تعلیمات سے واقف تھا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارے انگلینڈ کے اندر تمہاری جو ملکہ ہے کیا ملکہ ہر ایک سے ہاتھ ملاتی ہے؟ ہر ایک مرد سے ملکہ ہاتھ ملاتی ہے؟ ہر ایک مرد کو ملکہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت ہے، مصافحہ کرنے کی اجازت ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے وہ ملکہ ہے، وہ ملکہ ہے، شہزادی ہے، اور اس کی حیثیت کو جو پہنچے گا وہ اسی کے ساتھ مصافحہ کر سکتی ہے، ہر مرد اس کی حیثیت کا ہے ہی نہیں جو اس کے ساتھ مصافحہ کر سکے۔ تو وہ مسلمان کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر کان کھول کے سن لے، اسلام کی ہر عورت ملکہ ہے، اسلام کی ہر عورت ملکہ ہے، ہر مرد کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ ہر عورت کے ساتھ مصافحہ کرتا کرے۔ تمہاری تو پوری یورپ کے اندر صرف ایک ملکہ ہے، اسلام کی ہر عورت جو ہے وہ ملکہ ہے۔ اسلام نے تو عورت کو ملکہ بنا کے رکھا ہے، شہزادی بنا کے رکھا ہے، اس لیے ملکہ اور شہزادی بن کے ہی رہنا چاہیے، اور یہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو ملکہ اور شہزادی بنا کر کے رکھے، یوں برسر عام اس کا تماشا نہ کرے، یوں مخلوط اجتماعات کے اندر اس کا تماشا نہ کرے۔ خوشی اور غمی سب گزری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، امہات المؤمنین کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، اس سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کے اگر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
خواتین کو پورے فطرتی حقوق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔